یعنی کہ آپ ماسٹر جی کو انگلینڈ کی جیکٹیں سویٹر تحفے میں دیتے رہے اور وہ آپ کو پاس کر دیتے جی یہی ہے، وہ پاس کرتے رہے. ٹرک چلا رہے ہیں اور اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا. یہ تو پاکستان میں لکھا ہوتا تھا. جی یہ میں جب یو کے میں آیا تھا نا تو میرے ابو جی تو ابھی فوت ہو گئے، ان کو 1 مہینہ ہو چکا ہے فوت ہوئے. پڑھائی لکھائی میں تو وہ جو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈگری ملے گی تو کام ملے گا، اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی جذبہ ہے تو الحمدللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. جب میں یو کے میں آیا تھا تو مجھے اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا. یعنی کہ کیسر آپ کو اپنا نام تک نہیں لکھنا آتا تھا. جی یہی ہے. تو اس بازو پہ نام لکھوایا اس لیے کہ جب آپ یو کے آئیں گے تو وہ آپ کو کہیں نام لکھنا پڑے گا، سائن کرنے پڑیں گے. جی یہی بات ہے. تو آپ نے اردو میں سائن کیے تھے؟ جی اردو میں سائن پاسپورٹ پہ کیے تھے. تو اگر یہ بازو پہ نام نہ لکھا ہوتا تو آپ سائن نہ کر سکتے؟ بھول جاتا پھر. کیسر یہ بتائیے کہ جو آپ نے ٹرک بنایا وہ کیوں اس طرح کی لائٹیں لگی ہوئی، ساری چیزیں ایسے ڈیکوریٹ کیوں کیا؟ یو کے میں جتنے بھی پورے یو کے میں نے ہر بندے کو بولا کہ میں چیلنج کرتا ہوں، اس جیسا ٹرک کسی نے نہیں بنایا. تو جو بھی مجھے پاکستانی بندہ دیکھتا ہے تو وہ مجھے ایسے کرتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ سلام کرتا ہے، میں بھی اس کو وعلیکم السلام بولتا ہوں. وہ مجھے تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایسے کسی کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کوئی آپ کا انٹرویو کرے گا؟ نہیں، یہ زندگی میں پہلی بار ہو رہا ہے. ٹرک چلاتے ہیں ایسا ہی ہے؟ جی میں یہاں یو کے میں ٹرک چلاتا ہوں ریکوری کا. یہ آپ کا اپنا ٹرک ہے؟ جی الحمدللہ یہ میرا ٹرک ہے. کتنے ٹرک ہیں آپ کے ٹوٹل؟ ابھی 3 ٹرک ہیں. آپ کے بزنس کا نام ہے راجہ ریکوری. یہ راجہ ریکوری کیوں؟ کیونکہ میں راجہ ہوں نا تو اس لیے میں نے اپنی ریکوری کا نام رکھا ہے راجہ ریکوری. یہ راجے کون ہوتے ہیں؟ یہ راجے بس آپ اپنی زندگی کے اوپر خوش ہیں؟ میں اتنا خوش ہوں کہ جتنا جھوٹ پالے. ٹھیک. کتنے مائلز روزانہ گاڑی چلاتے ہیں؟ میں الحمدللہ سے 1000 مائل. تو اچھا خاصا بزنس ہے، ہزاروں پاؤنڈ کماتے ہیں. ابھی میرے الحمدللہ 3 ٹرک ہیں اور میرے 6 بندے میرے آگے کام کرتے ہیں. جب یو کے میں آئے تو کیسے آئے؟ یو کے میں تو میں شادی کر کے آیا تھا ادھر. کیسر آپ کو ٹیکسٹ لکھنا نہیں آتا، اردو اور انگلش نہیں لکھ سکتے؟ جی یہ تو ہے، لیکن میں اسکول گیا ہوں، لیکن 8ویں تک گیا ہوں. تو کیسر 8 جماعتوں تک آپ اسکول میں گئے، 8ویں پاس نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود اردو اور انگلش لکھ نہیں سکتے؟ نہیں لکھ نہیں سکتا، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں. تو یعنی کہ لکھ نہیں سکتے اور پڑھ نہیں سکتے. جی یہی ہے. تو اس دور کے اندر اگر لکھ بھی نہیں سکتے واٹس ایپ پہ، پڑھ بھی نہیں سکتے، کسی کو ٹیکسٹ میسج نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ میں اپنا وائس میسج بھیجتا ہوں. اگر کوئی کسی اور ملک کا بندہ ہے، کوئی come in the morning, Raja. You book in the morning because key guy come. Buddy, I book your car. ٹھیک ہے. آپ کی گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ بندے کو بھلے پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا، اس کے باوجود وہ محنت کرے تو اس ملک میں اور کہیں پہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے. یا آپ محنت کریں تو انشاءاللہ آپ کسی جگہ پہ بھی ناکامی نہیں آپ کو ہوگی. وجہ یہ ہے کہ جب اسکول گیا تو تھوڑی سی لالچ آ گئی. تو میرے ماسٹر صاحب تھے تو ان کو بس یہی چیزیں، بس انگلینڈ کی کوئی چیز دے دی تو پاس ہوتا رہا. 8ویں میں گئے تو وہ بورڈ کے اندر امتحان تھا، تو وہاں پہ کتنے نمبر آئے کب پتہ چلا؟ وہ 0/0 آیا. تو کیسر آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ماسٹر جی کو فکر تھی اگر آپ کو پاس نہ کیا تو ان کا تبادلہ ہو جائے گا. ایسے کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارے حلقہ 4 اور 5 میں آپ کو پتہ ہے چڑوئی کے ایریے میں پاکستان کا کون سا سیاستدان آپ کو اچھا لگتا ہے؟ مجھے تو اگر نیک سمجھے تو عمران خان لگتا ہے. عمران خان کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود بندہ نیک ہے. خواہشیں کس طرح کی ہیں؟ سینما میں جاتے ہیں، آگے پیچھے آؤٹنگ، موویز دیکھنا، سارا کچھ؟ نہیں، میں نے کبھی زندگی میں سینما نہیں گیا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں. آج ایک ایسے نوجوان سے بات کروں گا کہ لکھ نہیں سکتے انگلش اور اردو، اس کے باوجود گریٹ بریٹن کے اندر رہتے ہیں. کتنے کامیاب ہیں اور کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ جانیں گے تو یہ بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے. اور لکھنے پڑھنے میں آری کیوں ہوئے، اس میں قصوروار کون ہے، ان کا نام کیا ہے، یہ کرتے کیا ہیں، ضرور دیکھیے گا. بڑی دلچسپ باتیں لگیں گی آپ کو ان کی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی میرا نام کیسر محمود ہے. تو ابھی آپ سے جو میں بات چیت کروں گا، بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی الحمدللہ تیار ہوں. شاید تو نہیں ہو رہے؟ نہیں. کیسر آزاد کشمیر سے آپ کا تعلق ہے، آپ ٹرک چلاتے ہیں ایسا ہی ہے؟ جی میں یہاں یو کے میں ٹرک چلاتا ہوں ریکوری کا. ریکوری کا کس چیز کی ریکوری کرتے ہیں؟ گاڑیوں کی ریکوری کرتا ہوں. بریک ڈاؤن گاڑیاں ہوں گی یا کسی یارڈ سے لے کر آنی ہو. ٹھیک ہے. آپ کے
یہ آپ کا اپنا ٹرک ہے؟ جی الحمدللہ یہ میرا ٹرک ہے. کتنے ٹرک ہیں آپ کے ٹوٹل؟ ابھی 3 ٹرک ہیں. تو جب یو کے میں آئے تو کیسے آئے؟ یو کے میں تو میں شادی کر کے آیا تھا ادھر, تو میری اپنی ادھر فیملی ہے, تو الحمدللہ سے میں نے کام جو ہے نا پہلے فیکٹری میں بھی کیا کام. فیکٹری میں بھی کام کیا؟ جی, اس کے بعد میں نے یہ کام شروع کیا ریکوری کا. ریکوری کا. شادی کیسے ہو گئی؟ شادی بس میں ادھر میری فیملی میں شادی کی ہے, انٹی کی بیٹی کے ساتھ. پسند کی شادی کی؟ جی پسند کی شادی کی ہے. ٹھیک ہے. کیسر آپ جو ہیں وہ ٹرک چلا رہے ہیں اور اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا, یہ تو پاکستان میں لکھا ہوتا تھا. جی یہ میں جب یو کے میں آیا تھا نا تو میرے ابو جی تو ابھی فوت ہو گئے, ان کو 1 مہینہ ہو چکا ہے فوت ہوئے. تو انہوں نے مجھے بولا تھا کہ بیٹا آپ کو میری دعا لگے گی, اور ماں نے بولا تھا کہ آپ کو بھی میری دعا لگے گی. تو الحمدللہ میں نے یہ چھوٹا سا کام شروع کیا تھا, چھوٹی سی ٹرالی لے کر. تو الحمدللہ اس وقت میں نے 2 جوبیں کرتا تھا, تو اب تو میں الحمدللہ سے پورے یو کے کو کور کرتا ہوں. پورے یو کے کو کور کرتے ہیں. تو ماں کی دعا جنت کی ہوا یہاں پہ پیچھے لگایا, ٹرک چلا رہے ہیں, 3 ٹرک آپ کے ہو کے, مگر کیسر آپ کو ٹیکسٹ لکھنا نہیں آتا, اردو اور انگلش نہیں لکھ سکتے. جی یہ تو ہے, لیکن میں اسکول گیا ہوں, لیکن 8ویں تک گیا ہوں, پڑھا نہیں لکھا نہیں, بس ٹائم پاس کر کے پھر یو کے میں آ گیا. یو کے میں آ گئے. تو کیسر 8 جماعتوں تک آپ سکول میں گئے, 8ویں پاس نہیں ہوئے, لیکن اس کے باوجود اردو اور انگلش لکھ نہیں سکتے؟ نہیں لکھ نہیں سکتا, لیکن میں سمجھ سکتا ہوں اگر کوئی میرے ساتھ انگلش میں بات کرے, اور جو ریڈ نہیں کر سکتا. ریڈ نہیں کر سکتے, یعنی کہ لکھ نہیں سکتے اور پڑھ نہیں سکتے. جی یہی ہے. اس کے باوجود انگلش بول لیتے ہیں, اور اگر کوئی انگلش میں بات چیت کرے اس کی بات کو سمجھتے ہیں, آرڈر بھی لیتے ہیں. جی یہی ہے. تو اس دور کے اندر اگر لکھ بھی نہیں سکتے واٹس ایپ پہ, پڑھ بھی نہیں سکتے, کسی کو ٹیکسٹ میسج نہیں کر سکتے, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ میں اپنا وائس میسج بھیجتا ہوں. اگر کوئی کسی اور ملک کا بندہ ہے, کوئی تو کسی کنٹری کا, یہاں تو انگلش بولتا ہے, تو میں گورا ہے کوئی بھی ہے, تو میں اس کے ساتھ وائس میسج کرتا ہوں. تو اس کو میں وائس میسج میرا سمجھ آتا ہے, جب وہ مجھے وائس میسج کرتا ہے مجھے اس کی سمجھ آ جاتی ہے. اس کی سمجھ آ جاتی. جی. کیسر 8 جماعتوں تک سکول جانا اور پھر بھی لکھنا اور پڑھنا نہ آنا, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اسکول گیا تو تھوڑی سی لالچ آ گئی. تو میرے ماسٹر صاحب تھے, تو ان کو بس یہی چیزیں, بس انگلینڈ کی کوئی چیز دے دی تو پاس ہوتا رہا. تو ویسے ماسٹر کو یہ بھی تھا کہ ہمارا تبادلہ نہ کرا دے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو. یعنی کہ آپ ماسٹر جی کو انگلینڈ کی جیکٹیں, سویٹر تحفے میں دیتے رہے اور وہ آپ کو پاس کر دیتے؟ جی یہی ہے, وہ پاس کرتے رہے. اگر آپ ایسا نہ کرتے ماسٹر جی, تو آپ پھر محنت کرتے اور پڑھتے بھی شاید. پھر میں اگر پڑھتا تو شاید کسی جگہ پہ دھکے بھی کھا رہتا ہوتا, کیونکہ پڑھنا لکھنا تو میں نے کافی بندے دیکھے پڑھ لکھ کے پھر بھی وہ گھر بیٹھ جاتے, لیکن میں نے الحمدللہ ہمت نہیں آ رہی. تو اگر 7 جماعتوں میں وہ ماسٹر جی پاس کرتے رہے جن کو تحفے دیتے تھے انگلینڈ برانڈ کی چیزیں, تو جب 8ویں میں گئے تو وہ بورڈ کے اندر امتحان تھا, تو وہاں پہ کتنے نمبر آئے, کب پتہ چلا؟ وہ 0/0 آیا. ٹھیک. تو اب اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو اس میں ان ماسٹر جی کو قصوروار قرار دیتے ہیں یا خود کو؟ یہ تو بھی اس بارے میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ جو مقدر میں تھا اس کو بھی ماننا چاہیے, وہ ہوا. تو ایک بندے کے 3 ٹرک ہیں, وہ ان کو چلا رہا ہے, اس کی پوری کمپنی ہے, ریکوری کرتے ہیں, گاڑیوں کو اٹھا کے لے کے آنا, ادھر جا کے چھوڑنا. آپ کے بزنس کا نام ہے راجہ ریکوری. یہ راجہ ریکوری کیوں؟ کیونکہ میں راجہ ہوں نا, تو اس لیے میں نے اپنی ریکوری کا نام رکھا ہے راجہ ریکوری. یہ راجے کون ہوتے ہیں؟ یہ راجے بس میرے ابو کا نام راجہ پینو خان تھا, میں نے بھی اپنا نام ہی راجہ کیسر محمود ہے. ٹھیک ہے, تو کمپنی کا نام ہی راجہ رکھ دیا؟ جی کمپنی کا نام ہی راجہ رکھ دیا. ٹھیک. تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایسے کسی کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کوئی آپ کا انٹرویو کرے گا؟ نہیں, یہ زندگی میں پہلی بار ہو رہا ہے, کیونکہ پتہ نہیں تھا. تو کتنے عرصے بعد پاکستان جاتے ہیں؟ دل کرتا ہے کہ آپ بھی پاکستان جائیں اور وہیں پہ رہیں؟ جی میں دل کرتا ہے پاکستان جانے کو, لیکن یہاں کی تھوڑی سی پرابلمیں ہوتی ہیں کافی. تو دوسرا نمبر یہ ہے کہ میں ہر 2 سال کے بعد کوشش کرتا ہوں ود فیملی جاتا ہوں. ود فیملی جاتے ہیں. تو کیسر آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ماسٹر جی کو فکر تھی اگر آپ کو پاس نہ کیا تو ان کا تبادلہ ہو جائے گا, ایسے کیوں ہوا؟
کیونکہ ہمارے حلقہ 4 اور 5 میں آپ کو پتہ ہے چڑوئی کے ایریے میں کام ہی ایسے ہی چلتا ہے. اگر مطلب ماسٹر کو یہ ہوتا ہے یا پولیس والے کو یا کسی کو اگر اس کا نہ کام کیا تو ہمارا تبادلہ ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کی فیملی کے اچھے سیاسی مراسم تھے تو ان کو یہ تھا کہ ان کے بیٹے کو اگر فیل ہو گیا تو ہمیں ٹرانسفر کر دیں گے. جی تو ابھی وقت تو گزر گیا, اس کم سے کم 15 سال ہو گئے ہیں. 15 سال. ہم ماسٹر جی کا نام نہیں لیں گے, استاد کا بہت بڑا رتبہ ہے, وہ روحانی باپ ہوتا ہے, لیکن کئی دفعہ لوگوں سے چیزیں ہوتی ہیں تو ماسٹر جیسے وہ اسکولوں میں کہتے تھے کسی نے دیسی انڈے دے دیے تو اس کو نمبر دے دیے, آپ سے وہ جیکٹیں لیتے رہے, وہ چیزیں ہوگی. تو آج بھی ماسٹر جی کے حوالے سے کچھ سوچتے ہیں, آپ کو کوئی دکھ افسوس ہوتا ہے کہ ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ ان کے بچوں کی جگہ پہ تھے؟ نہیں, مطلب یہ ہے کہ میرا مقدر میں یہی لکھا تھا تو اس لیے میں کسی کو مطلب بلیم نہیں دینا چاہتے. آپ اپنی زندگی کے اوپر خوش ہیں؟ میں اتنا خوش ہوں کہ جتنا جھوٹ بولے. ٹھیک. کتنے مائلز روزانہ گاڑی چلاتے ہیں؟ میں الحمدللہ سے 1000 مائل اور 900 مائل میکسیمم کر دیتے ہیں. تو اچھا خاصا بزنس ہے, ہزاروں پاؤنڈ کماتے ہیں. جی الحمدللہ. پہلے ایک ٹرک تھا اور اس کے پیچھے ایک ٹرالی تھی؟ نہیں, پہلے میرے ایک فورڈ گلیکسی میں نے رکھی تھی, تو اس کے پیچھے میں نے ایک چھوٹی سی ڈولی ہوتی ہے جیسے پاکستان میں ریڑھی ہوتی ہے وہ تھی, تو اس کے اوپر 2 گاڑی کے پہیے رکھتا تھا فرنٹ والے. تو اس کے بعد جو ہے میں نے کوئی 6 مہینے وہ کام کیا تو میرا لائسنس بھی کور نہیں کر رہا تھا. تو مجھے کسی نے بتایا یہ تو غیر قانونی ہے, تو میں نے پھر وہ بیچ دیا. بیچ کے پھر میں نے ریکوری ٹرک کسی کے ساتھ لے لیا. تو الحمدللہ پھر وہ کرتے کرتے میں نے اپنا بزنس بلڈ کیا, اور پھر میں نے جو ہے نا ابھی میرے الحمدللہ 3 ٹرک ہیں اور میرے 6 بندے میرے آگے کام کرتے ہیں. That's good. 3 ٹرک ہیں اور 6 لوگ آپ کا آگے کام کرتے ہیں. جی, کیونکہ کچھ گاڑیاں چلا کے لے کر آتے ہیں ٹریل پلیٹ پہ. ٹھیک ہے. آپ کی گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ بندے کو بھلے پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا, اس کے باوجود وہ محنت کرے تو اس ملک میں اور کہیں پہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے. نہیں, آپ محنت کریں تو انشاءاللہ آپ کسی جگہ پہ بھی ناکامی نہیں آپ کو ہوگی. دوسرا نمبر یہ ہے کہ اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے. جب میں UK میں آیا تھا تو مجھے اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا, تو اس وقت پاسپورٹ پہ سائن کرتے تھے اردو پہ, تو میں نے اپنے بازو پہ چیٹنگ کیا تھا کہ بازو پہ لکھاؤں کہ میرا نام کیسے لکھا جاتا ہے. تو آج الحمدللہ میں نے اپنی ہمت نہیں آ رہی. یعنی کہ کیسر آپ کو اپنا نام تک نہیں لکھنا آتا تھا؟ جی یہی ہے. تو ابھی میں UK میں رہتا ہوں تو میں نے آپ کو بولا کہ اتنا میں انگلش نہیں سمجھتا, لیکن الحمدللہ سے مجھے کوئی ویسے بتا دے کہ میں فلانی موٹر وے پہ ہوں, UK کی کوئی موٹر وے بھی مجھے بتا دیں تو میں اس کو بتاؤں گا یہ موٹر وے اتنے مائل ہے, اس جگہ پہ ہے یہ بندہ, مجھے لوکیشن نہیں. تو جب آپ نے اپنے اس بازو کے اوپر مجھے دکھائیے گا کہاں لکھوایا؟ اس بازو پہ نام لکھوایا اس لیے کہ جب آپ UK آئیں گے تو وہ آپ کو کہیں نام لکھنا پڑے گا, سائن کرنے پڑیں گے. جی یہی بات ہے. تو آپ نے اردو میں سائن کیے تھے؟ جی اردو میں سائن پاسپورٹ پہ کیے تھے. تو اگر یہ بازو پہ نام نہ لکھا ہوتا تو آپ سائن نہ کر سکتے؟ بھول جاتا پھر بھول جاتے. کیا سر یہ بتائیے کہ جو آپ نے ٹرک بنایا وہ کیوں اس طرح کی لائٹیں لگی ہوئی, ساری چیزیں ایسے ڈیکوریٹ کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کیونکہ UK میں جتنے بھی پورے UK میں نے ہر بندے کو بولا کہ میں چیلنج کرتا ہوں, اس جیسا ٹرک کسی نے نہیں بنایا. جو میرا ٹرک ہے جیسے میں نے بنایا ہے ایسے کسی نے نہیں بنایا. وہ اس لیے کہ جو بھی مجھے پاکستانی بندہ دیکھتا ہے, میں نے پیچھے لکھا ہوا ہے سی یو نیکسٹ ٹائم, تو جو بھی مجھے پاکستانی بندہ دیکھتا ہے تو وہ مجھے ایسے کرتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ سلام کرتا ہے, میں بھی اس کو وعلیکم السلام بولتا ہوں. وہ مجھے پاکستانی بندے زیادہ تر دیکھتے ہیں اس ٹرک کو تو اس کی ویڈیو بناتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو ٹرک کے اوپر آپ نے اپنا نمبر بھی دیا اور پھر لوگ کال بھی کرتے ہیں؟ کال نہیں لوگ کرتے کیونکہ 9 نمبر پہ کال کرتے ہیں, لیکن میں نے 9 نمبر اپنا بند کیا ہوا ہے. کیا سر پاکستانی سیاست کو, کشمیری سیاست کو سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں کبھی سیاست میں دلچسپی بھی نہیں. ٹھیک ہے, اوور آل بات کرتے ہیں, پاکستان کا کون سا سیاستدان آپ کو اچھا لگتا ہے؟ مجھے تو اگر نیک سمجھے تو عمران خان لگتا ہے, تو باقی جو ہے نا سبھی کہتے ہیں کھانے والے یہ ایگزیکٹلی نہیں پتا وہ کون ہے کھانے والے. عمران خان کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود بندہ نیک ہے, اچھی مطلب اس کی سوچ ہے, وہ کرپٹ نہیں ہے. کوئی گیم کرکٹ فٹ بال کھیلتے ہیں؟ نہیں, میں ادھر فٹ بال کھیلتا تھا تو مجھے سر میں لگی تو میں نے کہا یہ وہ لوگوں کا کام ہے جو فضول
जो काम काज नहीं है, जो बेले काम काज नहीं है। कितने दिन काम करते हैं हफ्ते में? 7 दिन? मैं 7 दिन भी होता हूँ, 6 दिन भी होता हूँ। 6 दिन भी होते हैं। ख्वाहिशें किस तरह की हैं? सिनेमा में जाते हैं, आगे पीछे आउटिंग, मूवीज़ देखना, सारा कुछ? नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में सैलमे में नहीं गया। कभी शराब तो नहीं बनी? ज़िंदगी में कभी सिगरेट नहीं पिया, शराब तो बहुत दूर की बात है। तो ये वालिदैन की तरबियत का असर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपने कामों के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर बेहद खुश हैं? जी मैं खुश हूँ, और बाकी बंदों को भी कहना चाहता हूँ जो मतलब पढ़ाई लिखाई में तो वो जो देते हैं, वो कहते हैं डिग्री मिलेगी तो काम मिलेगा। अगर आपके हाथ में कोई जज्बा है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। कामयाब हो जाएंगे। कैसर की बातों से आपने भी कुछ सीखा होगा कि आखिरी जुमला कि डिग्री मिलेगी तो मैं कुछ बनूंगा, ये इससे इत्फाक नहीं करते, लेकिन डिग्री के बगैर इन्होंने बहुत कुछ किया। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि कैसर जो अपना नाम तक नहीं लिख सकते थे, उर्दू पढ़ नहीं सकते, इंग्लिश लिख नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय ऑडियो नोट के, फिर भी कामयाब हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।